تیسرا سوال، 11ویں شریف کیوں کی جاتی ہے جبکہ ایصال تو کسی دن بھی کر سکتے ہیں؟ آج 11ویں ہے؟ کیوں 11ویں کر رہے ہیں؟ ہم تو سارا سال 11ویں مناتے ہیں۔ غوث پاک کی 11 تاریخ مشہور ہے، ربیع الاخر جس کو آپ ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، ان کی 11 تاریخ مشہور۔ جب کبھی ان کو ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ جب کبھی۔ میں نے کیا کہا؟ جب کبھی ان کو ایصال ثواب کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ 20 تاریخ ہو، وہ 19 ہو، وہ 10 ہو، وہ 9 ہو، وہ 8 ہو، کوئی تاریخ ہو، جب ان کو کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل چیز ایصال ثواب۔ اصل چیز میرے دوستوں محبت سے سب کہہ دو، اصل چیز ایصال کہتے ہیں پہنچانا، پہنچا دینا، ثواب اللہ کی طرف سے جو اچھا بدلہ ملے گا۔ میں کوئی نیکی کرتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ ثواب اجر ملتا ہے، میں وہ کسی کو بخشوں، میرے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، میں جتنوں کو بخشوں گا اللہ دے گا۔ اس عمل کا نام ہے ایصال ثواب۔ سبحان اللہ۔ اس عمل کا کیا نام ہے؟ ایصال ثواب۔ اونچی کہیے گا۔ اس کو سویم کہو، 7واں کہو، 10واں کہو، 20واں کہو، 40واں کہو، عرس کہو، برسی کہو، کل کہو، فاتحہ کہو، اس کو کنڈے کہو، اس کو 11ویں کہو، اس کو نیاز کہو، اس کو چھٹی کہو، یہ سارے نام ہیں اصل چیز ایصال ثواب۔ اصل چیز کیا ہے؟ اونچی کہیے۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ قرآن سے بھی ثابت۔ میں نے دوسری آیت پڑھی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے ہو گئے۔ بعد میں آنے والوں کا، پہلے گزر جانے والے مومن بھائیوں کی بخشش کی دعا کرنا اللہ کو پسند، اللہ بطور خوبی بیان کر رہا ہے۔ دعا کرنے والے زندہ، جو جن کو ہم دعا کر رہے ہیں جن کے لیے وہ وفات پا گئے، مومن کی دعا سے، زندہ کی دعا سے وفات پانے والوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی قرآن میں بیان ہے، حدیث میں بیان ہے۔ میں نے کہا نا میرے والد صاحب کی کتاب ثواب العبادات، میری اس موضوع پر پوری تقریر ایصال ثواب کی موجود ہے، ٹی وی پہ بھی کر چکا، دوسری جگہوں پہ کر چکا۔ یہ ایصال ثواب ساری دنیا کرتی آئی ہے، کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ ہاں کچھ لوگ ہیں، کچھ ان کے لیے وہ آپ لوگ کہتے ہو مر گئے، مردود، فاتحہ نہ کروں۔ میں نے پورا نہیں کیا، میں نے تو صرف اتنا ہی کہا مر گئے، باقی آپ نے پورا کر دیا کہ مر گئے، مردود نہ فاتحہ۔ وہ مانتے نہیں۔ مومن کو فائدہ پہنچاتا ہے، زندہ رہتے ہیں تو پہنچاتے ہیں، وفات پا جائے تو پہنچاتے ہیں۔ گناہگار کو ایصال ثواب کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکوکار کو ایصال ثواب کرے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں حدیث شریف سے ثابت ہیں۔ گناہگار کے لیے کریں گے اس کے گناہ معاف، نیک کے لیے کریں گے اس کے درجے بلند۔ جس کا درجہ بلند ہوگا بولو وہ خوش ہوگا یا نہیں؟ اونچی۔ ہم نے غوث پاک کو دیکھا نہیں، کام وہ کر رہے ہیں جس سے ان کا درجہ بلند ہو رہا ہے، تو وہ خوش ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ قیامت کے دن وہ کہیں گے اے میرے مرید، اے میرے چاہنے والے، تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا رہا جس سے میں خوش ہوتا رہا، آج میں تجھے خوش کر دوں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ دن کوئی لازم نہیں ہے کہ 11 تاریخ کو ہی ہو، لیکن خاص دن کا بھی ثبوت موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ۔ قرآن کہتا ہے اللہ والوں کی پیدائش کا دن اور وفات کا دن یہ وہ دن ہے جس پر اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ جس دن پر اللہ سلام بھیجے وہ عام دن ہے یا خاص دن ہے؟ اچھا، پیر صاحب کی جو دن ہوتے ہیں اس کو ہم عرس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عرس کو عربی میں لفظ ہے، اس کے معنی شادی، خوشی کے ہے۔
دلہن کو دولہا ملے، دولہا کو دلہن ملے، اس کی شادی. تو ہم اللہ والوں کا عرس مناتے ہیں کیونکہ انہیں کونین کا دولہا پیارا مصطفیٰ ملا ہے. اچھا جب شادی ہوتی ہے تو پھر کوئی آپ کو انعامات تحفے تحائف دیے جاتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے گھر خوشی ہو تو ہم تحفے بانٹے، اللہ کے حبیب کی خوشی ہو وہاں سے تحفے نہیں ملیں گے؟ وہاں سے کیا ملتا ہے؟ رحمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، بخشش ملتی ہے. تو یہ ایصال ثواب ہے. کسی دن بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی دن مقرر کر رہا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے تو اس میں کوئی خرابی نہیں. بولو نکاح کرنا اللہ کا حکم، نبی کی سنت ہے یا نہیں؟ اونچی لڑکی والوں کے پاس لڑکے والے آئے، ہاں جی کس دن بارات لے کر آئے؟ تو لڑکی والے کہیں دن مقرر کرنا تو جائز نہیں، آ جانا کسی دن، آ جانا. دن مقرر کرنا جائز نہیں ہے. کوئی شرک کہہ دے گا، کوئی بدعت کہہ دے گا، کوئی حرام کہہ دے گا، آ جانا کسی دن. دن مقرر کرتے کیوں؟ سہولت کے لیے. اس کے لیے وہ شریعت نے قربانی کے دن، عیدین کے دن، رمضان سب مقرر کیے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اس دن کے علاوہ ہو نہیں سکتا. ایسی بات مجھے کبھی بھی ہو، صبح ہو، شام ہو، دن ہو یا رات ہو، جب غوث پاک کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور خاص 11ویں میں ہو تو نور علی نور. مختصر جواب دیے ہیں ورنہ یہ ایک ایک سوال پر پوری ایک تقریر ہونی چاہیے تاکہ میں حوالے دیتا. سلطان الاولیاء، اللہ کے مقبول بندے، غوث اپنے وقت کے، یہ 11ویں ربیع الاخر کو ان کا انتقال ہوا تھا. تو یہ ان کے عرس کا دن ہے. تو اس میں یوں 11ویں شریف 11 تاریخ تھی، 11ویں شریف منائی جاتی ہے. ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. ہم نے بھی 11 دن کے لیے مدنی مذاکرے کیے ہیں. ہم نے کیا کیا باتیں کی آپ دیکھیں. نماز کی بات کی، حلال روزی کی بات کی، حرام روزی سے ڈرایا، گناہوں سے ڈرایا، نیکیوں کی ترغیب دی. جس نے پورا سنا ہوگا تو یوں میرے مرشد غوث پاک کا یہ فیض ہے کہ دنیا سے گئے لیکن ان کا فیض جاری ہے. ہم جیسے ان کے چاہنے والے جو ہیں نا، ان دنوں میں لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے تو یہ مائل ہوتے ہیں اس طرف، تو اس سے ہم ایک جائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. تو 11ویں شریف کی یوں حقیقت ہے ماشاءاللہ کہ نیک کام اس میں کیے جاتے ہیں، ایصال ثواب ہوتے ہیں، لوگ نیاز کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، ایصال ثواب کر کے کھانا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. تو یہ سب جائز ہے. شیطان کے وسوسوں میں آنے کی ضرورت نہیں یار. اب تو ہر چیز کا تو دن مناتے ہیں. یوم پاکستان مناتے ہیں 14 اگست کو مناتے ہیں. کیا حقیقت ہے بھائی اس کی؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا. منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ کوئی خلاف شرع اس میں کام نہ کیے جائیں. خلاف شرع کام کیے جاتے ہیں تو جو کیے جاتے ہیں وہ غلط ہیں. 14 اگست ہم لوگ بھی منا رہے ہوتے ہیں. ہم اس بہانے نیکی کی دعوت دیتے ہیں. الحمدللہ آپ بھی 11ویں شریف منایا کریں دھوم دھام سے، انشاءاللہ اس کی برکتیں خوب لوٹیں گے. کیا تقسیم میں برس کروں، کوئی گناہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کوئی نیکی کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. الحمدللہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے یہ کر لیا. میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے نا الحمدللہ میں نے 11ویں شریف دیکھی ہے. میرے محلے میں مسجد، بادامی مسجد، سمجھدار ہو گیا جب تھوڑا میں چلنا پھرنا شدھ بدھ آ گئی. جاتا تھا مسجد میں 11ویں شریف کے 11 جو بھی سلسلے ہوتے تھے، 12ویں کے 12، چھٹی شریف رجب کے 6، محرم کے 10. تو میں کیا کرتا تھا جا کر، مجھے سمجھ تو آتی نہیں تھی نا، اتنا شعور تھا. تو جا کے وہ بعد میں شیرنی بٹتی تھی، میں بھی لائن میں کھڑا ہو جاتا تھا. تو غوث پاک کی مٹھائی نے، کربلا والوں کی مٹھائیاں، اور کھا کھا کے آج الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. الحمدللہ لائن اچھی مل گئی نا کہ شیرینی کے بہانے ہی گئے لیکن محبت کی مٹھاس دل میں اتر گئی. اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، غوث پاک کی، کربلا والوں کی، امام حسین کی. پہلے کے لوگ 11ویں کرے تو گھر میں پورے گھر کو دھو کے، چنا ڈال کے، بچھا کے، کر کے فاتحہ دلاتے تھے. یہ پکوڑے وہ کئی کو کرتے قرآن میں کیا، حدیث میں کیا، قرآن میں کیا، حدیث میں کیا، قرآن میں کیا، پوچھ کے سب کے دماغ خراب کر دیا. اجی قرآن حدیث میں ہے تو چنا ڈالو بول کے رہتا قرآن حدیث میں.
चुनना बंद हो गया, कलर निकल गया, सो जमाना है ये। चुन्ना डालने का ताल्लुक कुरान हदीस से नहीं है, चुन्ना डालने का ताल्लुक अकीदत से है। घरों को धोना, पाक और साफ करना, ये अकीदत है। क्यों अकीदत है? क्योंकि सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में मेरी फातिहा होती है मैं उस घर में जलवगर होता हूं। सरकार गौसे पाक की हाजिरी होती है, इसलिए 11वीं करने वाला अपने घर को धो के करके पाक साफ कर लेता था, क्योंकि सरकार गौसे पाक आएंगे तो मैले घर में कैसा बिठाऊंगा? वलियों का सरदार आएगा तो गंदे घर में कैसे बिठाऊंगा? इसलिए पूरे घर को पाक साफ करके सब नहा धो के तैयार होके फातिहा दिलाते थे और अब ऊद लगाते थे, गौसे पाक की रूह जलवगर होती थी। ये है 11वीं की फातिहा का एहतमाम। रजब में कुंडे करते, आप लोग करते? अरे सुननी ही दिख रही, आप लोग अजीब समझे, मैं पूछा तो। कुंडे करते तो क्या करते? घर में कमरे में खुसूसी तौर पे एहतमाम करते, वहीं दस्तरखान बिछाते, वहीं पकाते, वहीं निकालते, वहीं खिलाते, वहीं हाथ धुलाते। इन्हें टेंशन में वहीं कहीं को। अरे दीवाने सुन, ये जो फातिहा है तेरे हजरत जी की या तेरे बाप दादा की नहीं है, ये नबी के बेटे अली के लाल की फातिहा है। इमाम हुसैन के लख्ते जिगर हजरत सय्यदुना जाफर सादिक की फातिहा है। और सरकार जाफर सादिक एक तसर्रुफ वाले वली का नाम है, जाफर सादिक एक रूहानी इमाम का नाम है, ऐसी जात है। जाफर सादिक फरमाते हैं, मेरा गुलाम जब तड़प कर मुझको पुकारता है, मैं उसकी मदद के लिए अपनी खब्र से उसके घर पर पहुंच जाता हूं। और जहां कुंडों की फातिहा होती है, कोई खाने आए या ना आए, अली का लाल उस घर को जलवगर होता है, हुसैन का बेटा उस घर को आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पोतरा उस घर को आता है। इसलिए इमाम जाफर सादिक की फातिहा में खुसूसी एहतमाम होता है। वो कहीं को कर दे, ये कहीं को कर दे, इसमें चटक गया। अरे नहाना कोई बुरी बात है क्या रे? घर को साफ कर लेना बुरी बात है क्या? घर को साफ करो, शिर्क। पेशाब कर लेना नहीं तो घर में। जाहिल कौम है मेरे भाई, क्या कर रहे बोलो आप? नहा रहे, घर को धो रहे, चुन्ना डाल रहे, बेहतरीन नंबर 1 क्वालिटी के असली घी के खीर पूरियां बना रही, तीसरे हुक्म तक खा रहे, इसमें शिर्क का अटक गया रे। पाक फरमाते हैं कि मुझे जब मैंने ईमान के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, तो ईमान के बाद मुझे सबसे बड़ी नेकी खाना खिलाना नजर आई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे कायनात की दौलत दे तो मैं अल्लाह की हर मखलूक को खिलाऊं, इसलिए कि खिलाना बड़ी नेकी है। क्योंकि जो एक लुकमा किसी भूखे को खिलाए, मुसलमान को सिर्फ नहीं भूखे को, उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे गिराए जाते हैं। एक पर्दे से दूसरे पर्दे का फासला 1000 साल का होता है, यानी एक लुकमे पर इतना जहन्नम से दूर कर दिया जाता है 7000 साल के फासले पर। पेट भर के खिलाने पर क्या होगा? जो आज लूट मार करके खा रहे उनको पता नहीं है कि खाने की फजीलत नहीं है, खिलाने की फजीलत है। इसलिए कि खाओ तो बदबू बनता है, खिलाओ तो जन्नत का मुज्दा मिलता है। इसलिए अल्लाह वालों को खाने की फिक्र कम होती थी, खिलाने की फिक्र ज्यादा होती थी। इसीलिए आप देखें, जिस वली के आस्थाने पे जाए आपको लंगर ही मिलेगा, खिलाने का मामला मिलेगा। गौस पाक के यहाँ लंगर, गरीब नवाज के यहाँ लंगर, साबिर पाक के यहाँ लंगर। और मेरे साबिर ने तो ये शान की, 12 साल भूखे रहकर दुश्मनों को खिलाया। अल्लाह अकबर। रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। लोगों से छीन के खाना तो सबको आता है, भूखे रह के खिलाना कोई हुजूर के घराने से सीखे। ये साबिर पाक ने किया है। अल्लाह अकबर। तो गौस पाक यहाँ खाने की बड़ी फरावानी थी, बहुत फरावानी थी। लंगर तकसीम होते थे, लोग खाते ही रहते थे। और लंगर में भी छोटी मोटी चीज नहीं पकती थी। यहाँ भी एक बात थोड़ी कहना चाहता हूँ, बुरा नहीं माने तो। बेटे की शादी में 80 रुपये वाले चावल पकते हैं,
لیکن نیاز کریں تو بولتے ہیں سستے والا چاول ذرا لائیں، اس پہ بھی نیاز ہو جاتی ہے. لیکن آپ آنے والوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ بیٹے کے نام پہ 80 روپے کلے والے چاول لائے، غوث پاک کے نام پہ 20 روپیہ. یہ محبتوں کی بات ہے، یہ محبتوں کی. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنی نیازیں کیوں ہوتی ہے؟ اگر یہ پیسے اٹھا کے مدرسے میں دے دیے جائیں تو جو ہر سال عمرہ کو جاتے وہ پیسے بھی پھر مدرسوں میں دے دو، جو ہر سال حج کو جاتے وہ پیسے بھی مدرسوں میں دے دو، سبھی مدرسوں میں دے دو. پھر امام حسین نے 25 حج کیوں کیے؟ امام آدم نے 55 حج کیوں کیے؟ بات یہ ہے ساری چیزوں کی اپنی اپنی ایک شان ہے. کھلانے کے وقت کھلایا جائے گا، لٹانے کے وقت لٹایا جائے گا، عمرہ کے وقت عمرہ کیے جائیں گے، مدرسے میں دینے کے وقت مدرسے میں دیا جائے گا. ہم مدرسوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم لوگ خود مدرسے چلاتے ہیں الحمدللہ. یہ آپ برکات خواجہ کی برکتیں دیکھ رہے ہیں، گلشن اجمیر کا گلشن دیکھ رہے ہیں. سنی دعوت اسلامی کے 60 سے زیادہ مدرسے ہیں پورے ملک ہندوستان میں. ہمارے امیر کی سرپرستی میں 60 سے زیادہ دارالعلوم چلتے ہیں. لیکن جو ہیں سب نیکی کی خوشبو الگ الگ ہے. اس لیے اگر آپ کو نیاز کرنے میں تکلیف ہے اور جب آ جاتے ہیں تو چھپتے چھپاتے برابر آ کے کھاتے ہیں. نہیں وہ آ گئے تھے ایسے. جب آپ کھاتے نہیں ہیں تو پھر آتے کیوں ہیں؟ اور کچھ لوگ اتنے کٹر کہتے ہیں نہیں ہم تو فاتحہ کا نہیں کھاتے. ہم کہتے ہیں ہاں ضرور نہیں کھاتے ہو اور نہ کھاؤ گے فاتحہ کا. کہ نہیں وہ دیگ والا کھاتے، فاتحہ والا نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے. ارے ایک بسم اللہ پڑھی تو شیطان نہیں کھا سکتا، چاروں کل پڑھی. آگے نہیں کہوں گا اس لیے کہ آج کل کے حالات کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. میری سنی قوم بہت سمجھدار ہے. ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے، ہاں انتر منتر نہیں پڑھے جاتے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. اور جس کھانے پہ قرآن پڑھا جائے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے. اب جو بیچارے نہیں کھاتے ہمیں الزام نہ دے، وہ خود سوچے میری برادری کون سی ہے. میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن لوگ ہمیں زخم دیتے ہیں، لوگ ہمیں صدمہ دیتے ہیں. اچھا ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا یہ میرے پاس بخاری شریف ہے. اس نے کہا دیکھو یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کھولو اور اس میں لفظ 11ویں شریف دکھاؤ. مثال کا یہ کتاب ہے، یہ اس طرح کہا یہ ہے بخاری شریف. بخاری شریف تم کہتے ہو 11ویں جائز ہے تو یہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف کھولو اور دکھاؤ کہاں بخاری شریف میں لکھا ہے 11ویں شریف. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا پہلے ایک بات تو بھی ثابت کر دے، کیا تو بخاری شریف کو مانتا ہے؟ یہ کتاب کی بات میں کر رہا ہوں. اس نے کہا میں مانتا ہوں. میں نے کہا اچھا بخاری شریف کھول بخاری شریف اور کھول کے بخاری میں لفظ بخاری دکھا دے. کہاں حضور نے ارشاد فرمایا ہے میری حدیثیں جو اپنی شرائط پہ جمع کرے گا اس کا نام بخاری ہوگا، تم حدیثیں جمع کر کے اس نام سے اس کتاب کو چھاپنا. میں نے کہا کھول بخاری ہی کھول کے دکھا دے، اس میں کہاں لکھا ہے بخاری؟ کہا نہیں اصل میں بات یہ ہے، یہ دیکھو یہ تو کتاب کے باہر لکھا ہوا ہے نا بخاری شریف، کتاب کے باہر لکھا ہوا ہے. کتاب کے کور کو اگنور کر دو، اس کو نہ دیکھو کہ کتاب کے کور پر بخاری شریف لکھا ہوا ہے. کتاب کھولو اس کے اندر حضور کی حدیثیں ہی ہیں نا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب تو نے جملہ کہہ دیا، اب میرا جملہ بھی برداشت کرنا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون داتا کی بارگاہ میں موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں کون میرے جملے کو کیچ کرے گا. میں نے اس سے کہا تو کہتا ہے نہیں، اس کور کو اگنور کرو، اندر حضور کی حدیثیں ہی ہیں. میں نے کہا آئندہ جب تیرا گزر ہماری اہل سنت و جماعت کی کسی مسجد سے ہو، باہر بورڈ پر لکھا ہوگا 11ویں شریف. اب نظر حکارت سے نہ دیکھنا، اب انگشت تنقید نہ اٹھانا، اب زبانیں تان دراز نہ کرنا. تو کہتا ہے قبر کو اگنور کرو، کتاب کھولو اس میں حدیثیں ہیں. میں کہتا ہوں دروازے پر چسپاں بورڈ کو اگنور کرو، دروازہ کھولو، اندر امام حدیث ہی تو بیان کر رہا ہے نا. کیا فرق ہے؟
نے کہا نہیں. اس نے کہا نہیں, دیکھو یہ اس بات کو چھوڑو, یہ تو سمجھو نا, یہ دیکھو کہ یہ بخاری شریف امام بخاری کی کتاب ہے, انہی کی تو کتاب, تو جس کی کتاب ہے اسی کے نام سے چھپتی ہے, جس کی کتاب ہے اسی کے نام سے چھپتی ہے, جس کی کتاب ہے اسی کے نام پہ چھپتی ہے. میں نے کہا اچھا, پھر اب یہ جملہ بھی برداشت کرنا, تو کہتا ہے جس کی کتاب ہے اسی کے نام پہ چھپتی ہے, ثاقب شامی کہتا ہے پھر جس کی محفل ہے اسی کے نام پہ سجتی ہے. جس کی محفل ہے پھر اسی کے نام پہ سجتی ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھا, ان کی بارگاہ میں حاضری کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ڈرتے کسی سے نہیں, یہ کسی سے نہیں ڈرتے. کلمہ حق بیان کر رہے ہیں, یہ اسی کا اثر ہے. تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا یہ ایمان والے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. پہلے فرمایا نہیں ڈرتے, پھر فرمایا ڈرتے بھی ہیں. اچھا, تقوی کا صلہ اگر اللہ ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے ڈرنا, غیر اللہ ہو تو مراد ہوتا ہے بچنا. غیر اللہ, اچھا اس سے قبل بتا دو. فرمایا ڈرتے ہیں. اب پہلے فرمایا نہیں ڈرتے, تو یہ بھی بتا دو یہ ڈرتے بھی ہیں. ان کے ڈر کا عالم کیا ہے, یہ کتنا ڈرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, عرض کرتا ہے ہمارے شہر میں بارش نہیں ہو رہی, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ دعا فرمائیں بارش ہو جائے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رکت طاری ہو گئی, رونے لگے. رو کے کہتے ہیں جس شہر میں گنہگار نافرمان ہو اس شہر میں اللہ کی رحمت کی بارش نہیں برستی. میں گنہگار ہوں, میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, میں شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, بارش ہو جائے گی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لبوں سے یہ جملے نکلے, یہ کلمات صادر ہوئے, تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. یہ جملہ نکلنا تھا. ادھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر جاتے ہیں, اللہ کو یہی بات پسند آ گئی, وہ باہر جاتے ہیں, بارش کی برسات شروع ہو جاتی ہے. ڈرتے اتنا ہے. تقوی کا عالم کہ خود کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھتے ہیں. کسی نے کہا کہ میری بیل کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر میری نجات ہو گئی میری داڑھی بہتر ہے, وگرنہ تیرے بیل کی دم ہی بہتر ہے. یہ خوف ہے, یہ ڈر ہے. ایک مرتبہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ایک گلی سے ہو رہا ہے, کسی نے اوپر سے کچرا پھینک دیا, مٹی پھینک دی غلطی سے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہے اللہ, یہ جسم تو آگ برسائے جانے کے لائق تھا, ابھی تک خاک ہی برس رہی ہے. یہ تقویٰ ہے, یہ ڈر ہے. اس قدر ڈر, اس قدر خوف. غوث اعظم کا خوف کتنا ہے. غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے اللہ اگر آخرت میں عذاب کا مستحق ہوا تو مجھے اندھا اٹھانا, نیکوں کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگی. یہ ڈر ہے غوث پاک کا, یہ خوف ہے غوث پاک کا. یہ ڈرتے ہیں, کس قدر ڈرتے ہیں. لیکن ان کے ڈر میں اور ہمارے ڈر میں فرق کیا ہے, وہ فرق واضح کروں گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا, بہت امیر تھا, اور بصرہ کی گلیوں میں غریبوں کی خدمت کیا کرتا تھا. اچانک میں نے ایک حسین عورت کو دیکھ لیا اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا. اس عورت نے مجھے کہا اما تشتہی, تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا ممن, کس سے شرماؤں؟ اس نے کہا وہ جو آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے اور دلوں کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی, تجھے حیا نہیں آتی؟ کہا اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا. حسن بصری اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا لیکن وہ اتنی حسین تھی, ایسی خوبصورت تھی, میں پھر بھی مسلسل اسے دیکھتا رہا اور دیکھتا ہی رہ گیا. اور پھر آخر اس نے کہا کیوں بار بار مجھے دیکھتا ہے؟ میں نے اس عورت کو کہا کہ تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ تیری جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوبنے کا جی چاہتا ہے. اس عورت نے کہا اچھا تو ایسی بات کرتا ہے, تو یہاں انتظار کر. وہ عورت اپنے گھر میں چلی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد, کہا میں انتظار کر رہا تھا, تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ آتی ہے, اس کے ہاتھ میں ایک تشت ہے اور اس تشت کے اندر اس پر ایک کپڑا ہے. کہا میں نے کپڑا اٹھایا تو اس میں اس کی 2 آنکھیں تھیں. اس نے اپنی 2 آنکھیں نکال کے اپنی خادمہ کو دے دی کہ اس کی وجہ سے اس کا دل دین سے دور ہوا ہے, مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے. کہا اس پر ایک کاغذ تھا, کاغذ پر لکھا ہوا تھا مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں جس سے ایک مرد فتنے میں مبتلا ہو جائے. میری بہنیں جو اس گفتگو کو سن رہی ہیں ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے, وہ بہنیں جو گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی ہیں فقط اس نیت سے کہ اپنے بالوں کو یوں سنواریں کہ مردوں کو فتنوں میں مبتلا کریں, یا کسی دکان میں جا کر کپڑے خریدتے وقت ان کے ذہن میں فقط
وقت یہی خیال ہوتا ہے ایسے کپڑوں کا انتخاب کریں گی کہ جن سے مردوں کو فتنے میں مبتلا کریں گے. یہ بھی امت کی بیٹی ہے جس کی ایک ادا سے ایک شخص ولی کامل بن گیا, حسن بصری بن گیا. حسن بصری فرماتے ہیں جب اس کی آنکھیں دیکھی میں تحکم کھو بیٹھا, میں زارو قطار رو رہا تھا. روتے ہوئے میں گھر چلا گیا, پوری رات میں روتا رہا, پوری رات توبہ کرتا رہا, استغفار کرتا رہا. حسن بصری فرماتے ہیں فجر کی اذان سنی, اچانک خیال آیا اس عورت کا شکریہ تو ادا کروں کہ جس نے اپنی آنکھیں میرے لیے, میرے دین کے لیے, میرے ایمان کے لیے اور توبہ پر استقامت کی خاطر قربان کر دی. کہا میں اس کے گھر گیا, جو ہی اس کے گھر پہنچا تو ادھر اس کا جنازہ نکل رہا تھا, اس کی موت واقع ہو چکی تھی. کہا میں رات گھر آیا, میں رات سو گیا, میری آنکھ بند ہوئی, میں نے اس عورت کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا کوئی نصیحت کر. اس عورت نے کہا کہ جب تنہائی میں ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو, اور جب صبح کرو تو استغفار کرو, شام کے وقت استغفار پڑھو. کہا میں نے اس وقت توبہ کر لی, ایک عورت میری توبہ کا سبب بنی, ایک عورت کی وجہ سے مجھے توبہ پر استقامت ملی. یہی حسن بصری. پھر وہ واقعہ بھی آتا ہے, وہ دور بھی آتا ہے, ان کا ڈر کتنا ہے, ان کا تقوی کتنا ہے, پرہیزگاری کتنی ہے. یہی حسن بصری. ایک دن ایک شخص نے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہے حسن بصری کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم سے جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر یا حنانو یا منانو پڑھتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا. حسن بصری فرماتے ہیں کاش میں وہ شخص ہوتا, کاش میں وہ شخص ہوتا. کہا گیا کہ جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا, ہزاروں سال جہنم میں رہے گا, یا حنانو یا منانو پڑھتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا. کہا کاش میں شخص ہوتا. انہوں نے کہا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں, آپ تو بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں. کہا تم میری بات نہیں سمجھے, وہ جو جہنم سے نکالا جائے گا کم از کم نکلنے کی ضمانت تو ہے, اس سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ایمان پر موت واقع ہوگی. مجھے اپنے ایمان کی ضمانت نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا کہ اگر مجھے یہ ضمانت بھی مل جائے کہ میں وہ ہوں تو وہ بھی مجھے قبول ہے, کم از کم ایمان تو سلامت لے کے جاؤں. میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے. پھر فرماتا ہے یہ ڈرتے بھی ہیں, یہ ڈرتے بھی ہیں, لیکن ان کے ڈر اور ہمارے ڈر میں فرق کیا ہے؟ ان کے ڈر اور ہمارے ڈر میں فرق کیا ہے؟ وہ ایک سے ڈرتے ہیں, کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے.